بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم انشاءاللہ سی بی ایس ای کی جو اردو کتاب ہے جان پہچان، کلاس 10 کا لیسن نمبر 1 جس کا نام حمد ہے، آج ہم انشاءاللہ اس کو پڑھیں گے اور اس نظم کو اسماعیل میٹھی نے لکھا ہے۔ تو چلیے اب ہم جانتے ہیں کہ یہ اسماعیل میٹھی کون تھے۔ اسماعیل میٹھی کی پیدائش میرٹھ میں ہوئی۔ انہیں بچپن سے پڑھنے لکھنے کا شوق تھا، یعنی ان کا ایک ڈیزائر تھا۔ اپنے شوق اور محنت سے انہوں نے بڑی ترقی کی تھی اور کم عمری میں ملازم بھی ہو گئے، یعنی کہ ابھی ان کی عمر کم ہی تھی کہ وہ کیا ہے جاب بھی کرنے لگ گئے۔ علم و ادب کی دنیا میں نام پیدا کیا اور اردو اور فارسی کے استاد کی حیثیت سے انہوں نے بچوں کی نفسیات، ذوق، شوق، دلچسپی، پسند اور ناپسند کا جائزہ لیا۔ یعنی انہوں نے کم عمری میں ہی جاب شروع کر دی اور اس کے بعد ان کے پاس کیا تھا، نالج اور ادب کی جو لٹریچر کی دنیا میں انہوں نے ایک اپنا نام پیدا کیا تھا اور اردو اور فارسی کے استاد یعنی ٹیچر کی حیثیت سے انہوں نے بچوں کے جو سائیکولوجیکل اور جو ان کے ڈیزائرز، ان کی جو دلچسپی، شوق اور ان کے جو جس چیزوں کو بچے لائک کرتے تھے، پسند اور ناپسند، ڈس لائک، لائک کا سب جائزہ لے کر انہوں نے کیا کیا، انہیں تجربات کی مدد سے انہوں نے بچوں کے لیے نظمیں لکھی۔ یعنی انہوں نے بچوں کے اوپر یہ ساری چیزوں کا نفسیاتی، ان کا سائیکولوجی، ان کا بارے میں جانا اور اس کے بعد اپنے تجربات کی روشنی میں، یعنی اپنے ایکسپیرینس کی روشنی میں انہوں نے بچوں کے لیے نظمیں لکھی، یعنی پوئمس لکھے اور اردو کی درسی کتابیں تیار کی۔ یعنی جو اب ہم سلیبس میں پڑھ رہے ہیں درسی کتاب کہتے ہیں، جو کورس اردو کا جو کورس سلیبس ہوتا ہے اسے کہتے ہیں۔ یہ کتابیں ہر زمانے میں مقبول ہوئیں، یعنی انہوں نے جو کتابیں لکھی وہ سارے زمانے میں کیا ہے مقبول بھی ہوئی، لوگ ان کو قبول بھی کیے اور پسند بھی کیے اور آج بھی شوق سے پڑھی جاتی ہیں اور ان کی کتابیں آج بھی کیا ہے بہت ہی شوق سے پڑھی جاتی ہیں۔ اسماعیل میٹھی نے ان کتابوں میں آسان اور سلیس زبان استعمال کی ہے۔ یعنی اسماعیل میٹھی کیا تھے، انہوں نے جو کتاب میں لکھنے کا جو انداز تھا ان کا بہت ہی آسان اور بہت ہی سلیس زبان، یعنی بالکل آسان جو لوگوں کو سمجھ میں آئے اور عام لوگ بھی سمجھیں، ایسے انداز میں انہوں نے کتابیں لکھی تھی۔ بچوں کے مزاج اور ان کی ذہنی ضرورتوں کا خاص خیال رکھا ہے۔ ان کتابوں کی اہمیت اور ضرورت آج بھی مسلم ہے۔ چھوٹی چھوٹی باتوں سے بڑے نتائج پیدا کرنا اسماعیل میٹھی کا خاص انداز ہے، تو بلا شبہ وہ آج بھی بچوں کے پسندیدہ اور اہم ادیب ہیں۔ یعنی ان کی کتابیں جو تھے اسماعیل میٹھی کے، انہوں نے بچوں کی جو مزاج تھا، بچے کس کس قسم کے بکس پڑھنا پسند کرتے تھے یا کس لیسنس کو پسند کرتے تھے، اس حساب سے انہوں نے ان کی ذہنی طور پر ان کی جو ضرورت کو محسوس کیا، اس کے حساب سے انہوں نے کیا کیا تھا کہ کتابوں کو لکھا تھا۔ تو اور وہ کیا کرتے تھے، ہمیشہ ایک چھوٹی چھوٹی سی باتوں میں بڑے بڑے نتیجے نکال لیتے تھے اور اسی کو لے کر وہ ایک خاص انداز میں اپنا لکھتے تھے۔ تو یہ کیا ہو گیا کہ آج بھی بچوں کے جو سب سے پسندیدہ اور اہم ادیب جو ہے وہ کون ہے، اسماعیل میٹھی ہے۔ تو چلیے آج ہم ان کی وہ حمد پڑھیں گے جس کو انہوں نے بہت ہی پیارے انداز سے لکھا ہے۔ بچوں، حمد کہتے ہیں جس میں اللہ تعالیٰ کی تعریف بیان کی جاتی ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کی تعریف، خدا تعالیٰ کی تعریف جس میں بیان ہوتی ہے اس کو حمد کہتے ہیں۔ تو انہوں نے اس نظم میں، اس حمد میں اللہ تعالیٰ کی تعریف بیان کی ہے۔ تعریف اس خدا کی جس نے جہاں بنایا۔ میں پہلے پوری نظم پڑھوں گی پھر اس کے بعد آپ کو سمجھاؤں گی۔ تعریف اس خدا کی جس نے جہاں بنایا، کیسی زمیں بنائی، کیا آسماں بنایا، مٹی سے بیل بوٹے کیا خوشنما اگائے، پہنا کے سبز قلعت ان کو جمع بنایا، سورج سے ہم نے پائی گرمی بھی روشنی بھی، کیا خوب چشمہ تو نے اے مہرباں بنایا۔ یہ پیاری پیاری چڑیاں پھرتی ہیں جو چہکتی، قدرت نے تیری ان کو تسبیح خواں بنایا، رحمت سے تیری کیا کیا ہے نعمتیں میسر، ان نعمتوں کا تجھ کو ہے قدرداں بنایا، ہر چیز سے ہے تیری کاریگری ٹپکتی، یہ کارخانہ تو نے کب رائے گا بنایا۔ تو یہاں پر
اتنی پیاری نظم حمد انہوں نے لکھی ہے. سب سے پہلے جو مصرے ہیں، یہ پہلی جو ایک لائن ہے، اس لائن میں انہوں نے اللہ تعالیٰ کی تعریف اس خدا کی جس نے جہاں بنایا، کیسی زمین بنائی، کیا آسماں بنایا. یعنی اللہ تعالیٰ کی تعریف کرنی چاہیے کہ اس نے یہ دنیا، یہ زمین، یہ آسمان کو بنایا، اور اس جیسا کوئی چیز ہم نہیں بنا سکتے. اور اللہ تعالیٰ نے اتنا خوبصورت آسمان بنایا کہ اس میں اگر ہم غور کرتے ہیں تو دیکھتے ہیں کہ یہ بہت ہی بغیر ستونوں کے ٹھہرا ہوا، اور اس میں خوبصورتی ہے، اس سے بارش برستی ہے، اور اس میں کلرز بھی چینج ہوتے ہیں، بادل دوڑتے ہیں، ادھر ادھر گھومتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے یہ زمین بنائی، اور زمین میں کیا ہے، فصل اگائے، انسانوں کو بسایا، جانوروں کو بسایا، چرند پرند کو بسایا. اور اللہ تعالیٰ نے اس دنیا میں بہت خوبصورت خوبصورت مناظر بنائے. تو اللہ تعالیٰ نے زمین بھی بنایا اور آسمان بھی بنایا. تو اللہ تعالیٰ کی تعریف ہے جس نے یہ سب کچھ بنایا. مٹی سے بیل بوٹے کیا خوشنما اگائے، پہنا کے سبز خلت اس کو جواں بنایا. یعنی یہاں پر کیا ہے کہ مٹی سے کیسے کیا، مٹی کے کیسے کیسے خوشنما پیڑ پودے اللہ تعالیٰ نے بنائے، کہ بیج ڈالا زمین میں، اور زمین سے ہی کیا ہوا، بیج اگایا، اور وہیں سے کیا ہے بیل اور بوٹے بنے، اور خوبصورت منظر دنیا میں نظر آنے لگا، اور بہت دیکھنے میں بھی خوبصورت ہوتا ہے، اور انسان کے لیے بہت ہی خوشنما ہوتا ہے یہ. تو اللہ تعالیٰ نے کیا کیا، مٹی میں کیسے کیسے خوشنما پیڑ اور پودے اگائے، اور انہیں ہرے بھرے پتوں سے طرح طرح سے اس کو سجایا کہ وہ جوان نظر آتے ہیں. یعنی اللہ تعالیٰ نے پہنا کے سبز قلت، یعنی اللہ تعالیٰ نے کیا کیا کہ ان کو قیمتی لباس پہنایا ہرے کلر کا، جس سے دیکھنے میں کیا ہے وہ اور خوشنما نظر آتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے ان کے پتوں پر اس پر کیا کیا، گرین کلر کا لباس پہنایا، اور جس سے وہ خوشنما نظر آتے ہیں. سورج سے ہم نے پائی گرمی بھی روشنی بھی، کیا خوب چشمہ تو نے اے مہرباں بنایا. یعنی اللہ تعالیٰ نے کیا کیا، سورج سے ہم نے اللہ تعالیٰ نے سورج کو ایسا چشمہ بنایا کہ جس سے ہم کیا ہوتے ہیں، ہم گرمی میں بھی روشنی میں بھی، گرمی میں بھی کیا ہے روشنی حاصل کرتے ہیں، سردی میں بھی اس سے روشنی حاصل کرتے ہیں. اور اللہ تعالیٰ نے کیا کیا، اس سے ہمیں گرمی بھی دی اور ساتھ ہی ساتھ روشنی بھی دی. اور خوب چشمہ تو نے اے مہرباں بنایا. چشمہ کہتے ہیں وہ جگہ کو جہاں سے یا جس زمین سے پانی پھوٹ پڑتا ہے، یعنی پانی نکلتا ہے، اسے کہتے ہیں چشمہ. تو اللہ تعالیٰ نے سورج کو ایسا بنایا کہ وہ کیا ہے، روشنی اپنی دیتا ہے. اور اس کی وجہ سے کیا ہوتا ہے، جب وہ روشنی صبح صبح جب نکلتی ہے تو وہ دودھیا کلر کی ہوتی ہے، یعنی وائٹ کلر کی ہوتی ہے. تو ایسا لگتا ہے جیسے اللہ تعالیٰ نے زمین سے چشمہ کیا ہے پھوٹ گیا ہو. یہ پیاری پیاری چڑیاں پھرتی ہیں جو چہکتی، قدرت نے تیری ان کو تسبیح خواہ بنایا. یعنی اللہ تعالیٰ نے کیا ہے، اللہ تعالیٰ بھی فرماتے ہیں قرآن میں، یسبح للہ ما فی السماوات وما فی الارض. یعنی زمین اور آسمان کی ہر چیز کیا ہے، اللہ تعالیٰ کی تسبیح بیان کرتی ہے. تو شاعر نے بھی یہاں پر بیان کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اتنے پیارے پیارے پرندے، چڑیاں، اور اتنی چہکتی ہوئی بنائی ہیں، ایسا لگتا ہے جیسے وہ اللہ تعالیٰ کی تسبیح بیان کر رہی ہو، تسبیح خواہ ہو. یعنی قدرت نے تیری ان کو تسبیح خواہ بنایا، یعنی وہ تسبیح بیان کرنے والی، تسبیح پڑھنے والی اللہ تعالیٰ نے انہیں جیسے بنایا ہو. تو آپ دیکھتے ہیں کہ صبح کے وقت پر اور شام کے وقت پر چڑیوں کا چہچہانا کتنا حسین معلوم ہوتا ہے، کہ سننے میں کان میں بھی بہت اچھا لگتا ہے، اور ساتھ ہی ساتھ ہمیں وہ منظر بھی اچھے لگتے ہیں جب وہ اڑتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے پیاری پیاری چڑیاں بنائی ہیں، پھر اللہ تعالیٰ ان کو چہکایا ہے، اور ان کا چہکنا ایسے لگتا ہے جیسے اللہ تعالیٰ کی تسبیح بیان کر رہے ہوں. رحمت سے تیری کیا کیا ہے نعمتیں میسر، ان نعمتوں کا تجھ کو ہے قدرداں بنایا. یعنی اللہ تعالیٰ نے کیا کیا، جو اللہ تعالیٰ نے جو رحمتیں ہیں اللہ تعالیٰ کی، اللہ تعالیٰ نے اپنی رحمتوں سے کیا کیا کہ انسان کو اتنی ساری نعمتیں اللہ تعالیٰ نے میسر کی، ان کو حاصل کیا، کہ ان نعمتوں کا تجھ کو ہے قدردان بنایا. یعنی انسان کو اللہ تعالیٰ نے کیا کیا، ان نعمتوں کا قدردان یعنی قدر کرنے والا بنایا. کہ اللہ تعالیٰ نے جو بھی نعمتیں ہمیں دی ہیں، اللہ تعالیٰ نے جو بھی ہمارے پاس نعمتیں ہیں، اس کا ہمیں شکر ادا کرنا ہے، اور اللہ تعالیٰ کی جو نعمت ہمارے پاس ہے اس کی ہمیں قدر کرنی چاہیے. ہر چیز سے ہے تیری
کاریگری ٹپکتی، یہ کارخانہ تو نے کب رائے گاہ بنایا، یعنی اے خدا تو نے اپنی رحمت سے اتنی پیاری پیاری نعمتیں عطا کی، اور اس کی ایک ایک شے سے تیری کاریگری یعنی تیری بناوٹ، تو بنانے کا جو تیرا انداز ہے وہ ظاہر ہوتا ہے کہ کس طرح خوبصورت اس کو اللہ تعالیٰ نے بنایا ہے۔ جیسے آپ دیکھیے، اگر ہم آسمان کو دیکھتے ہیں تو وہ خوبصورت ہے، پہاڑوں کو دیکھتے ہیں تو وہ بھی خوبصورت ہے، کہیں ہمیں ریڈ کلر کے پہاڑ نظر آتے ہیں، کبھی کالے نظر آتے ہیں، کبھی براؤن کلر کے نظر آتے ہیں، کبھی تو کلرفل رینبو کلر کے بھی نظر آتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے اتنی پیاری پیاری چیزیں دنیا میں بنائی ہیں۔ جیسے ہم دیکھتے ہیں کہ جھاڑ ہیں، کبھی بڑے جھاڑ ہیں، کبھی پرپل کلر کے پتے لگے ہوتے ہیں، اور کبھی گرین کلر کے، اور کبھی چھوٹے چھوٹے پودے اتنے خوبصورت معلوم ہوتے ہیں کہ ان کے پھول لگے ہوتے ہیں ان پر، اور کلر کلر کے فلاورز کی وجہ سے کیا اتنا زیادہ خوبصورت منظر ہمیں نظر آتا ہے۔ تو ہر چیز سے ہے تیری کاریگری ٹپکتی، یعنی اللہ تعالیٰ کی جو کاریگری ہے وہ ہمیں ہر چیز سے نظر آتی ہے۔ یہ کارخانہ تو نے کب رائے گاہ بنایا، کارخانہ کہتے ہیں وہ جگہ جہاں کام کیا جاتا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کا جو کارخانہ ہے، جو نظام ہے، جو دنیا کو اللہ تعالیٰ نے کارخانہ یہاں پر کہا ہے کہ یہ دنیا کو اللہ تعالیٰ نے بیکار رائے گاہ نہیں بنایا ایسے ہی چپ چھوڑ دینے کے لیے، بیکار یا فضول نہیں چھوڑ دیا۔ اللہ تعالیٰ نے اس کو ایک مقصد کے تحت بنایا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ اس مقصد سے انسان کو کیا چاہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اپنے مقصد یہ دیکھتے ہیں کہ میرا بندہ اس دنیا کی زندگی کے ساتھ ساتھ اپنی آخرت کو بھی بہتر بنائے۔ اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں کہ ہماری اس دنیا میں ہم رہتے ہوئے، دنیا میں کام کرتے ہوئے، دنیا میں چلتے پھرتے سارے کام کاج کرتے ہوئے ہم اللہ تعالیٰ کی عبادت کریں، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے بھی قرآن میں فرمایا ہے وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ، کہ جن اور انس کو اللہ تعالیٰ نے ایسے ہی نہیں پیدا کیا بلکہ ان کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے۔ تو یہاں پر اللہ تعالیٰ کی جو کارخانہ ہے، شاعر بھی وہی کہہ رہے ہیں کہ یہ بیکار اور بے مقصد نہیں بنایا گیا ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ کی اس میں ہر چیز میں کیا ہے، ہر شے میں اللہ تعالیٰ کی کارگری ہمیں معلوم ہوتی ہے۔ تو بچوں، آپ کو یہ حمد سمجھ میں آ گئی ہوگی، تو پھر ہم انشاءاللہ چلیے آگے بڑھتے ہیں۔ الفاظ معنوں میں سب سے پہلا جو لفظ ہے وہ ہے خوشنما۔ خوشنما کہتے ہیں اچھا دکھائی دینے والا، یعنی خوبصورت، بیوٹیفل، جو ہماری آنکھوں کو اچھا نظر آتا ہے۔ خلعت کہتے ہیں قیمتی لباس جو کسی بادشاہ یا امیر کی جانب سے کسی کو اعزاز کے طور پر دیا جاتا ہے، یعنی قیمتی یا مہنگا لباس جو بادشاہ یا کسی امیر کی طرف سے اعزاز یعنی اس کو عزت کے طور پر اس کو پیش کیا جاتا ہے، اسے کہتے ہیں۔ اور چشمہ کہتے ہیں سوتا، سوتا کہتے ہیں وہ جگہ جہاں زمین سے پھوٹ کر پانی نکلتا ہو، یعنی فاؤنٹین۔ اور تسبیح خواں مطلب خدا کی پاکی بیان کرنے والا، جو کنٹینیو اللہ تعالیٰ کی تسبیح بیان کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی پریز کرتے رہتے ہیں۔ شاعر نے یہاں چہچہاتے ہوئے پرندوں کو تسبیح خواں کہا ہے۔ میسر ہونا، حاصل ہونا، کوئی چیز اچیو کر لینا، اس کو پا لینا۔ قدر کرنے والا، انہیں اس کی امپورٹنس کو سمجھ کر اس کی عزت کرنے والا۔ کارخانہ، کام کرنے کی جگہ، مراد یہاں پر کیا ہے، دنیا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ یہاں پر شاعر نے کارخانے کو، دنیا کو کارخانہ کہا ہے، تو کارخانے کی میننگ ہے کام کرنے کی جگہ، مراد دنیا، ورلڈ۔ اور رائے گاہ، بیکار، فضول، یعنی ویسٹ۔ تو یہ الفاظ میں نے تھے۔ سوچئے اور بتائیے۔ نمبر 1 ہے شاعر نے بیل بوٹوں کو مٹی سے اگایا ہوا کیوں کہا ہے؟ تو اس کا جواب ہے شاعر نے بیل بوٹوں کو زمین سے اگایا ہوا اس لیے کہا ہے کیونکہ بیل بوٹوں کا جو بیج مٹی پہ لگایا جاتا ہے اور بیل بوٹے مٹی سے اگتے ہیں۔ کیا ہے اس کا جواب؟ شاعر نے بیل بوٹوں کو زمین سے اگایا ہوا اس لیے کہا ہے کیونکہ بیل بوٹوں کا بیج مٹی میں لگایا جاتا ہے، جو بیج ہوتا ہے وہ مٹی میں لگایا جاتا ہے اور بیل بوٹے مٹی سے اگتے ہیں۔ سوال نمبر 2 ہے سورج کو چشمہ کیوں کہا گیا ہے؟ تو یہاں پر جواب ہے سورج نکلنے کے بعد سورج کی کرنیں چشمے کی طرح پھیل جاتی ہیں اور اس میں سفید دودھیا چمک ہوتی ہے جو پانی کے چشمے کی مانند نظر آتی ہے۔ سوال نمبر 3 ہے
चिड़िया खुदा की तस्बीह कैसे करती हैं? तो इसका जवाब है वो अपनी चहचहाहट में अल्लाह की हम्द व सना बयान करती हैं। सवाल नंबर 4 है, आखिरी शेर में कारखाने से क्या मुराद है? जवाब है आखिरी शेर में कारखाने से मुराद दुनिया है जहां जिंदगी का कारोबार एक कारखाने के मानिंद चलता है। तो बच्चों आपको ये हम्द समझ में आ गई होगी और उसके नोट्स भी, उसके अल्फाज मायने भी। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो ज़रूर लाइक करिए और उसको सब्सक्राइब करिए ताकि मेरे आने वाली वीडियो आपको मिल सके, और साथ ही साथ दूसरों को शेयर करिए ताकि दूसरे भी इससे फ़ायदा उठा सकें। तो फिर हम इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट लेसन के साथ मिलते हैं। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।